مفسرین فرماتے ہیں نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے، درود پاک ایسی عبادت ہے اور ذکر الہی ایسی عبادت ہے، فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ نہ قرآن نے کہا کہ فلاں وقت دعا کرنا منع ہے، فلاں وقت کر سکتے ہیں۔ اب وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرے، قبرستان میں تدفین کے بعد دعا کرے، یہ قبرستان سے نکل کے قبرستان کے گیٹ پر دعا کرے، یا گھر پر پہنچ کے گھر کے باہر کرے، گھر کے اندر کرے، دل سے کرے، زبان سے کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو اپنی طرف سے پابندی لگانا یہ گویا کہ شریعت پر اضافہ کرنا ہے، ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور جہاں تک نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز پڑھ چکو یعنی نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، فا کے معنی پس، اور فا آتا ہے فوراً کے لیے، کس کے لیے آتا ہے؟ پس فوراً اس میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، فاخلصوا له الدعاء۔ تو حدیث پاک میں حکم دے دیا گیا، اب جنازے کی نماز کے بعد اگر دعا مانگ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں ابن شیبہ، ان کی تصنیف ہے جس کی روایتیں امام بخاری نے بھی لکھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ کئی حدیثیں نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں لکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کا معمول لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز جنازہ کے بعد دعا اس طرح کرتے کہ سب کو توڑ کر میت کے قریب آ جاتے۔ آج بھی یہی معمول ہے کہ صفیں توڑ کر سب میت کے قریب آ کر دعا کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قول لکھا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عمر لیٹ ہو گئے، کوئی جنازہ ہو رہا تھا، جنازہ ختم ہو گیا تو آپ نے آواز دی اور کہا تم نے نماز جنازہ تو پڑھ لی ہے، اب تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے دعا میں شریک ہونے دو۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام کو یہ معمول تھا کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے میں کیا شرم اور کیا جھجک۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے کہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہو تو وہ نماز جنازہ کے بعد رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہو، اسے جنازہ قبرستان پہنچانے کی جلدی اور جان چھڑانے کی جلدی نہ ہو، بلکہ بہتر تو یہ کہ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھا ہے، لیکن بیٹا تو وہ پڑھا ہے نا جس کو ہم نے اسلامی تعلیم دی ہو، جس سے خود جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ کہاں سے پڑھائے گا۔ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگے، لیکن دو شرطیں ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اسلام کی ابتدا میں جس طرح روزے میں اپنی زوجہ کے قریب جانا، قربت کرنا یہ حرام ہے، یعنی قریب جانے سے مراد صحبت ہے، تو قربت کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی قربت کرنا یہ حرام اس صورت میں تھا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لی یا مغرب کے بعد آنکھ لگ گئی تو اب پوری رات اور پورے دن میں قربت جائز نہ ہوتی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت سے اجازت دے دی گئی، حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی بعض مسلمانوں سے رمضان کی راتوں میں یہ فعل سرزد ہو گیا۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی،
وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشروہن پس اب تم ان سے قربت کرو رمضان کی راتوں میں جائز ہے. وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اس سے اولاد کا حصول بھی مراد ہے اور رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور گریہ وزاری کرنا بھی مراد ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر او پھٹ کر صبح کے وقت. اس سے مراد صبح صادق ہے یعنی کھانا پینا جائز ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تک. اور قرآن نے اذان کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آخری اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں. قرآن نے صبح صادق کا ذکر کیا. اس سے کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور سفید دھاگے سے مراد وہ روشنی کی ایک کرن ہے جو بالکل اندھیرا ہو آسمان کے مشرقی کنارے پر صبح صادق کے وقت جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے. اس وقت وہ ہلکی سی روشنی کی ایک کرن ایک لکیر آسمان پر نظر آتی ہے. اس سے پہلے پہلے تک کھانا ہے. فتویٰ عالمگیری میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے منہ میں لقمہ ہے اور صبح صادق ہو گئی, اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی, اس نے دیکھا کہ وہ روشنی کی کرن نظر آئی, اب وہ لقمہ اگر منہ کے اندر لیا ہے وہ نیچے اتار لے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسے وہ لقمہ منہ سے نکالنا لازمی ہے. تو ہمارے بھائی تو چائے پیتے رہتے ہیں, سگریٹ پیتے رہتے ہیں, کبھی پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو اذان ہو رہی ہے, ابھی تو وہ فلاں مسجد کی اذان باقی ہے. اس صورت میں روزہ نہیں ہوتا اور گناہ الگ ہے. جان بوجھ کر گویا کہ روزہ نہ رکھنا ہے. اسلام کی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم تھا کہ افطاری کرنے کے بعد یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد غروب آفتاب کے بعد چاہے افطاری کی ہو یا نہ کی ہو, اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اب وہ رات میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا, روزہ اس کو شروع ہو جائے گا. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم, آپ تھکے ہارے محنت مزدوری کا کام کرتے تھے, آئے مغرب کی نماز کے بعد زوجہ سے کہا کہ مجھے افطاری کے لیے تم کھانا پیش کرو. تو وہ کھانا لگانے لگی. ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی. اب زوجہ نے اٹھایا تو کہنے لگے کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا. لہٰذا انہوں نے نہ افطاری کی نہ سحری کی اور اس طرح ان کا روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی, صبح صادق تک سحری کا آخری وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزہ صبح صادق کو رکھ کر رات تک روزہ پورا کرو. رات سے مراد ہے سورج غروب ہونے تک, غروب آفتاب تک روزہ پورا کرنا ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور تم عورتوں سے اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. اعتکاف کی حالت میں یہ کام بالکل جائز نہیں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, پس تم ان کے قریب نہ جانا, ان حدوں کو کراس نہ کرنا. کذالک, اسی طرح یبین اللہ آیاتہ, اللہ تعالی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام, اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم, تاکہ تم لوگوں کے مال کو کھا جاؤ گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. تو جھوٹے مقدمات قائم کرنا اور کسی کی زمین یا کسی کے مال پر قبضہ کرنا یہ حرام اور اس کی مذمت اس آیت میں کی گئی.